السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور جب دریا بہہ پڑیں گے اور جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے اپنے رب کے بارے میں جو عزت والا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، پس درست طریقے کے ساتھ اس نے پیدا کیا ہے، جس صورت میں چاہا تجھے اس ذات نے بنا دیا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ تم انصاف والے دن کا انکار کرتے ہو۔ بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں، عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک گنہگار لوگ دوزخ میں ہوں گے، داخل کیے جائیں گے قیامت والے دن اور وہ وہاں سے غائب نہیں ہوں گے۔ آپ کیا جانیں کہ کیا ہے انصاف والا دن، پھر آپ کیا جانیں کہ کیا ہے قیامت والا دن، جس دن کوئی نفس مالک نہیں ہوگا دوسرے کے لیے کچھ بھی، اور حکم اس دن صرف ایک اللہ کا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں پارے کی صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ جس کا نام صورت انفطار ہے، انفطرت، یہ صورت مبارکہ آپ نے تلاوت سنی، آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہے۔
مجھے اس صورت مبارکہ کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنی، اس میں احوال قیامت ہیں، اور آخر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، باغات کے اندر ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ہوں گے، اور گنہگار لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، آگ کے اندر ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ نیکی اور بدی، یہ دو لفظ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نیکی کا اور بدی کا۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے دونوں چیزوں کو انسان کے دل کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کوئی بھی انسان ہے، قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا، ان کو دونوں چیزوں کے بارے میں دل میں ڈال دیا گیا اور اس کو بتا دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجور سے مراد جو ہے وہ گناہ ہیں، اور تقوی سے مراد جو ہے وہ نیکی ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو بنایا اور اس کے نفس کو بنایا ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد اللہ کی ذات نے اس کے اندر یہ دو باتیں ڈال دی گئیں کہ کیا کہ نیکی والا کام کون سا ہے اور بدی والا کام جو ہے وہ کون سا ہے۔ وہ فطرت انسانی کے اندر اور انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو بتا دیا اور اس کو سمجھا دیا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے، اور ہے کیا کہ میں اچھے کام کروں، میں نیکی والے کام کروں، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں برے کاموں سے اور گناہ والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لوں، اپنی زندگی کا اصول بنا لو۔ کیا کوئی کام بھی کرنا ہے تو اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ کام نیکی کا ہے یا گناہ کا ہے۔ نیکی والا ہے تو فوراً آگے بڑھو اور اس کام کو کرو، بالکل ذرا جلدی اس کو کام کو کرو، 1 منٹ کے لیے بھی اس کے اندر تاخیر نہ کرو۔ اب یہ سمجھ آئی بات، یہ نیکی کی ہے تو اس کو کرو، اور اگر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ بات گناہ والی ہے تو فوراً اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو اور گناہ والی بات سے بچ جاؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں، نیکی اور بدی، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ کوئی انسان یہ سمجھے یا یہ چاہے کہ زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر صرف ایک ہی چیز ہو، کیا نیکی ہی نیکی؟ نہیں۔ اور یہ کوئی سمجھے کہ اس دنیا کے اندر ایک ہی چیز ہو، بدی ہی بدی، یعنی گناہ ہی گناہ، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پیارا ماحول اور سب سے زیادہ مقدس جگہ حرمین شریفین ہیں، اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے۔ مکہ معظمہ ہے، بیت اللہ ہے، اور اس کا قرب و جوار ہے، حدود حرم ہے۔ یہ سب سے زیادہ پاکیزہ، مقدس اور یہ نیکی والی جگہ ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ دوسرے نمبر پر جو آتی ہے وہ مدینہ پاک ہے، اور مسجد نبی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہیں اس کا قرب ہے، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت برے برے ملک ہیں اور بری بری جگہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اچھی جگہ ہے اس کے اندر گناہ نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور مجرم وہاں پر پکڑے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حرم سے کتنے جیب کترے پکڑے جاتے ہیں، اور ایسا ہے کہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں آدمی مکہ کے اندر، حدود حرم کے اندر انسان جو ہے وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، اور مدینہ پاک کے اندر بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں وہ انسان وہاں پر کرتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی تو وہاں کی بے ادبی ہے۔ پاکستان سے ساری مشقت کے ساتھ وہاں حاضری کے لیے گیا ہے، اور وہاں پر حاضری کیا ہے کہ لوگوں کو اپنا بتانا اور اپنی ویڈیو بنانا اور اپنے موبائل کو چلانا اور یہ بتانا کہ دیکھو جی میں حاضری دے رہا ہوں، اور میں یہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ درود و سلام پیش کرے نظریں جھکا کر اور انکساری کے ساتھ اور شرمندگی اور خجلت کے ساتھ
کہ کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ایک قدم نہیں بڑھنا ہے اور آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ ہو، بجائے اس کے کہ یہ دھیان اور توجہ اس طرف وہ ویڈیو چل رہی ہے اور کیمرے کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ ہے اور دنیا کو بتانا اور دکھلانا ہے۔ تو میرے بھائی، جو نیکی کی جگہ ہے اور بہت بڑی جگہ ہے، آدمی وہاں پر بھی، اس جگہ کے اندر بھی گناہ والے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسی جگہ جو بدیوں کے یعنی گناہ اور بدیوں کا گھر ہے، ایسا دیکھا گیا کہ اس بدیوں اور گناہ والے گھر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اپنے بندوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہاں پر وہ نیکی کرتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اب آپ چلے جائیں ان ملکوں کے اندر، یورپ کے اندر، جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہاں گناہ ہی گناہ ہیں، آپ کو مارکیٹوں اور بازاروں اور منڈیوں کے اندر خرید و فروخت کے لیے مسلمان عورتیں مکمل حجاب کے ساتھ، آپ کو بیت اللہ میں بے پردگی کے ساتھ نظر آئیں گی، لیکن وہاں پر یورپ میں آپ کو نظر آئیں گی کہ مکمل حجاب کے ساتھ وہاں پر عورتیں ہیں اور اپنے آپ کو گناہ والے ماحول کے اندر، گناہ والی جگہ کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بچاتی ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا ہے کہ اپنے کو گناہ سے بچانا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ ہر نفس کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہم نے اس کو بتا دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کا گناہ بھی اس کو بتا دیا ہے اور ہم نے تقوی بھی، پرہیزگاری بھی اور نیکی بھی اس کو بتا دی ہے۔ تو کس طرح انسان جو ہے اس کا اندازہ لگائے گا جس چیز کو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں جس کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس مسئلے کو بڑا کھول کر بیان کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت نواس بن سمعان، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور میں نے سوال کیا کیا؟ ان البر والاسم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ حضرت سمعان کیا کہتے ہیں؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے نیکی کے بارے میں اور میں نے گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوچھا ہے۔ وہ نیکی جس کے بارے میں قرآن مجید کی تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، بر نیکی کو کہا جاتا ہے، ابرار نیکی والے، ان الابرار لفی نعیم، جو نیکی والے ہیں وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے اور جنت کے اندر ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو گنہگار ہیں وہ دوزخ کے اندر ہوں گے اور آگ کے اندر ہوں گے۔ حضرت نواس کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا۔ نیکی کے بارے میں یہ فرمایا کہ البر حسن الخلق، نماز بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے، یہ وہ نیکی ہیں جس کی طرف ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب، اور اس جواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ کر دیا جس کی طرف میرا اور آپ کا دھیان اور خیال نہیں جاتا کہ یہ چیز بھی نیکی ہے یا نیکی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر، نیکی کیا ہے؟ الحسن الخلق، اچھے اخلاق کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے نیکی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔
اب اچھے اخلاق کیا ہیں قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل ہے، اور اچھے اخلاق کیا ہیں احادیث مبارکہ کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اخلاق یہ جمع ہے خلق کی۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی عادت کو، انسان کے رہنے سہنے کو، انسان کے طور طریقے کو، انسان کی جو فطرت ہے، جبلت ہے، جس پر انسان پیدا ہوا رہتا اور جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ انسان کی عادت ہے۔ اور خلق انسان کی عادت کو کہا جاتا ہے۔ تو حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عادت کو اچھا کر لو، اور آپ نے فرمایا کہ البر کیا ہے؟ حسن الخلقی، اچھے اخلاق جو ہیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا جو ہے، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا یہ نیکی والا کام ہے۔ اب اس کی تفصیل اگر آدمی شروع ہو جائے تو بڑا لمبا باب ہے یہ، یعنی حسن خلق کا۔ عادات انسان کی دونوں طرح کی ہیں نا، اور ایک عادت ہے نیکی والی اور ایک عادت ہے غیر نیکی والی۔ احترام کرنا یہ نیکی والی عادت ہے، برداشت کرنا یہ نیکی والی عادت ہے، خرچ کرنا یہ نیکی والی عادت ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ نیکی والی عادت ہے، معافی جو ہے یہ نیکی والی عادت ہے۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اگر یہ کہا جاتا کہ تم ایسا کرو کہ سچ بولو تو یہ ایک چیز کا بیان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی جوامع الکلم ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے ہیں، مختصر الفاظ ہیں، لیکن ان کا معنی اور مطلب جو ہے ان کا بڑا فصیح ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع لفظ بول دیا۔ کیا اس نے کیا سوال کیا تھا؟ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے پوچھا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے ان سے سوال کیا نیکی کے بارے میں اور میں نے ان سے سوال کیا بدی کے بارے میں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے بارے میں ایک ہی جملہ بولا، کیا؟ حسن الخلقی، تیری عادت اچھی ہو، تیرا طریقہ اچھا ہو، تیرا برتاؤ اچھا ہو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کو نیکی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب دوسرا سوال کیا تھا کہ گناہ کیا چیز ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل کے اندر کھٹکتا ہے ایک چیز اور تیرے دل میں آتا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تیرے دل کے اندر آتا ہے یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے، تیرے دل کے اندر آتا ہے یہ نیکی ہے یا گناہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل کے اندر کھٹکتا ہے، وَكَرِهَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ چیز کا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو چیز تیرے دل کے اندر کھٹکتی ہے، آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ بات تھی اور پھر میرے دل میں آیا، میرے دل میں کھٹکا، کیا کہ میں پوچھ لوں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ انسان کے دل کے اندر کیوں بات کھٹکتی ہے؟ یہ وہی بات ہے جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو بنایا گیا تھا اور اس کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ دو چیزیں رکھی، کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو گناہ بھی بتا دیا اور اس کو نیکی بھی بتا دی، تقوی بھی بتا دیا اور اس کو گناہ بھی بتا دیا۔ وہ انسان کی جبلت کے اندر اور پہلی تخلیق کے اندر اللہ کی ذات نے جو چیز رکھی ہے، جب کوئی بات غلط آتی ہے تو پھر دل کھٹکتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ جو دل کا کھٹکنا ہے اور پھر یہ دل میں آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ آپ سمجھ لیں کہ جب یہ دل میں آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم یہ سمجھو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ اچھا نہیں ہے، تو یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے، یہ گناہ والا کام ہے، اپنے آپ کو اس کام سے روک لیا جائے۔ یہاں ذہن میں آتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس لیے جب یہ چیز ذہن کے اندر آئے، جب کھٹکے
تو کھٹکنا دو طرح پر ہوتا ہے. کبھی کھٹکنے کا معنی یہ آتا ہے کہ دل میں آتا ہے یار یہ اچھا کام کرنا چاہیے. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا تو اس کو حضرات صوفیہ اکرام وارد کہتے ہیں. یہ خیال آنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. جمعہ ہے، خیال آیا کہ جمعے میں سورۃ کاف کی تلاوت کرنی چاہیے. اب خیال کا آنا یہ وارد ہے. وارد کا معنی اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات نے جس بندے کے دل کے اندر نیکی اور بدی رکھی ہے تو وارد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس چیز کو بیدار کیا اور یہ کہا کہ یہ اچھا اور نیکی والا کام جو ہے اس کو کر لیا جائے. جب ایسی بات آئے تو اس کو فوراً کر لینا چاہیے، یہ نیکی والا کام ہے. اور جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو فوراً اس کام سے رک جانا چاہیے. اس کو وارد کہا جاتا ہے. یہ ہے اللہ کی ذات نے انسان کو جب پیدا کیا تھا تو اس کے اندر ان دو چیزوں کو رکھ دیا گیا تھا. نیکی اور بدی کا تذکرہ چل رہا ہے اور فرمایا کہ جو تیرے دل کے اندر کھٹکتی ہے. میں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں بات نہیں آتی، آہستہ 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 آہستہ. اس کو قرآن نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں بلکہ تمہارے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو گئے. کیا مطلب؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ نقطہ دل کے اندر پڑتا 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 اس طرح دل کو بنا دیتا ہے کہ پھر دل میں یہ خیال آنا بھی کہ یہ کام اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، یہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. یہ کھٹک بھی انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بارے میں تصور آنا بھی ختم ہو جاتا ہے. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مل بر نیکی کیا ہے؟ کہا اچھے اخلاق یہ نیکی ہیں. پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ کہا کہ جو تیرے دل کے اندر کھٹکے کہ میں کروں یا نہ کروں. اس کے 3 درجے ہیں. یہ تقویٰ ہے. ایک یہ کہ تقویٰ عن شرک ہے، اپنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور یہ اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. ایک ہے تقویٰ عن الاسم، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ ہے تقویٰ عن الشبہات، جو شبہ والی چیزیں ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچا لینا، یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محاک فی نفسک، جو تیرے دل کے اندر کھٹکے اور تجھے اچھا نہ لگے کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل جائے. مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ والی بات ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا کیا؟ اللہ جو آیات پڑھی گئی ہیں سورۃ انفطار کے اس کے آخر میں ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے اور باغات کے اندر ہوں گے اور جنت کے اندر ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو گنہگار ہیں وہ دوزخ کے اندر ہوں گے اور آگ کے اندر ہوں گے. اللہ مجھے بھی جنت نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی. اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی. اللہ دوزخ سے مجھے بھی بچا لے، آپ کو بھی. گناہوں سے اللہ مجھے بھی بچا لے، آپ کو بھی. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے.